بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله الطاهرين الطيبين وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان. وقال تعالى في مقام آخر: ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. وجاء في الحديث الشريف: قال رسولنا صلى الله تعالى عليه وسلم: من خرج في طلب العلم كانت الجنة في طلبه، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رضينا قسمة الجبار فينا، رضينا قسمة الجبار فينا، لنا علم وللجهال مال. فإن المال يفنى عن قريب، فإن المال يفنى عن قريب، وإن العلم يبقى لا يزال. گلشن علم و حکمت کے عجب نرالے پھول ہیں، گلشن علم و حکمت کے عجب نرالے پھول ہیں، بارگاہ لم یزل میں سب بڑے مقبول ہیں. اخلاص و تقوی جہد کامل آلات علم کا ہو ادب، شاہراہ علم و حکمت کے یہی ذری اصول ہیں. اس جامعہ کے مدیر باوقار حضرت مولانا فتح محمد صاحب دامت برکاتہم العالیہ، جامعہ کے اساتذہ کرام، میرے ساتھ اس اجلاس میں تشریف لانے والے مہمانان ذی وقار اور دیگر دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے مہمانان گرامی قدر، میرے عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس خطے جموں میں اس حقیر کی پہلی حاضری ہے، لیکن جامعہ کے مدیر باوقار حضرت مولانا فتح محمد صاحب کو جب میری آمد کی اطلاع ہوئی تو آپ نے اپنی محبت کا اظہار کرتے ہوئے اس حقیر کو اس جامعہ میں حاضری کی پرخلوص دعوت پیش کی، اور میں اپنی سعادت سمجھ کر استفادے کی غرض سے حاضر ہوا تھا کہ میں اپنے علم دوست رفیقوں سے ملاقات کر کے اپنے دامن علم میں کچھ مزید لال و گوہر کو جمع کروں. لیکن یہ ان کی ذرہ نوازی اور حوصلہ افزائی ہے کہ مجھے یہ اعزاز بخشا کہ میں طلب عزیز کے مابین علم اور اہمیت علم سے متعلق دو چار باتیں عرض کروں. جامعہ کے ناظم کا نام بھی فتح ہے، اور ادارے کا بھی افتتاح ہے، اور انجمنوں کا بھی آغاز اور افتتاح ہے. تو دل میں آیا کہ یہ مجلس محض طلب عزیز سے متعلق ہو، باہر سے تشریف لانے والے مہمان ہم سب کے لیے باعث برکت ہوں گے، اس لیے کہ مدرسے کا افتتاح اور آغاز ہے، اور ایسے موقع پر بچوں کو تعلیم کی اہمیت اور ترغیب پر کچھ باتیں کہی جائے تاکہ ان کی سماعتوں کے حوالے جو بات ہو وہ اس کو دامن دل سے باندھ کر اسے عملی جامہ پہنائیں. میرے بھائیوں، مجھے ناظم جلسہ نے موضوع فراہم کر دیا اس لیے کہ انہوں نے نظامت کی افتتاحی میں ایک آیت قرآنی کی تلاوت کی: الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. تو میں اسی آیت قرآنی کے ارد گرد کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. دیکھو، آج کی اس ترقی یافتہ دور میں اور اس ترقی پذیر دنیا میں جہاں شائن ورلڈ کا نعرہ لگایا جائے، جہاں گلوبل ولیج کی فضا ہموار کی جا رہی ہے،
جہاں دوریوں کو اور مسافتوں کو پاٹ کر دنیا کو مٹھی میں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور سیٹلائٹ کے اس زمانے میں اور انٹرنیٹ کے اس فروغ نے کسی حد تک انہیں اپنے اس مشن میں کامیابی بھی عطا کی ہے۔ میرے بھائیوں، اس ترقی یافتہ دور اور زمانے میں جو کچھ آپ کو شائننگ نظر آ رہی ہے، جو کچھ روشنی نظر آ رہی ہے، جو کچھ درخشندگی اور تابانی نظر آ رہی ہے، جو کچھ آپ کو ہریالی اور شادابی نظر آ رہی، وہ سب علم کی برہون منت ہے۔ اور جہاں کہیں آپ کو تاریکی و اندھیری نظر آ رہی ہے، جہاں کہیں آپ کو بے نوری اور بے کیفی نظر آ رہی ہے، وہ رشتے علم کے ٹوٹنے اور جہالت کی چادر کو اوڑھنے کی وجہ سے ہے۔ اس لیے کہ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ سرکار دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العلم نور والجہل ظلام، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، علم ایک نور ہے، علم ایک روشنی ہے، علم ایک اجالا ہے۔ جو انسان اس علم کی روشنی اجالے میں اپنے قدم کو رکھے گا اور اپنے قدموں کو بڑھائے گا، وہ حوادث زمانے کی پور پیچ وادیوں کو عبور کرتا ہوا اپنی منزل مقصود کو پالے گا۔ اور جو علم رشتے کو توڑ دے گا اور علم الہی سے اپنے دامن کو ختم کر دے گا، اپنے رشتے کو ختم کر دے گا، اور تو وہ انسان جہالت کی تاریکیوں میں ٹامکٹوئیاں مارتا ہوا اور سرگردہ ہو دنیا سے اپنے وجود کو اور اپنے نام کو مٹا کے رکھ دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، آقا مدنی کا فرمان ہے، علم ایک نور ہے، نور۔ اس علم کے نور کو اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے مجھے اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں جمع فرمایا ہے۔ دیکھو، ابو البشر سیدنا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی گوہر علم اور دولت علم کی برکت سے مسجود ملائکہ کا شرف عطا فرمایا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اس دنیا میں بھیجنے کا ارادہ فرمایا اور خلافت ارضی کا تاج آپ کے سروں پر سجانے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارادہ فرمایا تھا، اس سے پہلے آسمانوں پر جب آپ کی پیدائش کا ارادہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کے درمیان فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ اللہ کی حکمت کے تحت یہ بات طے ہو چکی تھی کہ سیدنا حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے سروں پر اللہ تبارک و تعالیٰ زمین کی خلافت کا تاج سجانے والے ہیں۔ اس کے درمیان میں جو کچھ مراحل آئے وہ اللہ کی حکمت کے تحت آئے۔ آپ نے شجر ممنوعہ سے کھایا، وہ اللہ کی حکمت کے تحت ہوا۔ یہ الگ بات ہے کہ ایک چوک ہے اور اس چوک کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں زمین پر اتارا۔ میرے بھائیوں، میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب فرشتوں کے سامنے رب کائنات نے اپنے ارادے کا اظہار فرمایا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اعتراض تو کرنے کی جرات کوئی نہیں کر سکتا، اپنی فرمائش، اپنی بات رکھی۔ قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك۔ اے باری تعالیٰ، آپ ایک ایسی مخلوق کو پیدا کرنے جا رہے ہیں جو زمین میں خونریزیاں کرے گی، جو زمین میں فساد بپا کرے گی، اور آپ کی عبادت کے لیے ہم کچھ کم ہیں؟ ہم ہی تو آپ کی عبادت پہ لگے ہوئے ہیں جب سے کہ آپ نے ہمیں وجود بخشا، اور ہم آپ کی تقدیس میں، آپ کی تسبیح میں ہم وقت اپنے آپ کو مصروف رکھے ہوئے، پھر آپ ایک ایسی مخلوق کو کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ علماء نے اس کے باب میں بھی لکھا ہے کہ آخر فرشتوں نے یہ بات اللہ کے دربار میں کیوں رکھی؟ میرے بھائیوں، میں اپنے ٹاپک سے ہٹ جاؤں گا، بات بڑھ جائے گی، وقت مختصر ہے، اس لیے ان کڑیوں کو حذف کرتا ہوں۔ میں صرف یہ کہتا ہوں کہ جب فرشتوں کو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی تخلیق پر استعجاب ہوا اور بارگاہ رب میں انہوں نے اپنی بات رکھی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یکسر ان کی بات کو مسترد فرما دیا۔ انی عالم ما لا تعلمون، اللہ پاک نے فرمایا یہ میری حکمت ہے، میں خالق کائنات ہوں، ساری چیزوں کو جاننے والا میں ہوں، مجھے معلوم ہے کہ کس حکمت کے تحت مجھے اس مخلوق کو پیدا کرنا ہے، آدم کو مجھے کیوں وجود بخشنا ہے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، الزام قائم کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کو اشیاء کے اسماء کا علم عطا فرمایا۔ اس میں بھی مفسرین کرام بہت ساری باتیں تحریر فرماتے ہیں کہ یہ اشیاء کے اسماء سے مراد کیا ہے۔
بس یہاں پر صرف اسی پر بات ختم کرتا ہوں کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اشیاء کے اسماء کا، ناموں کا حضرت آدم علیہ السلام کو علم دیا۔ بعض مفسرین فرماتے کہ صرف ناموں کا نہیں، ناموں کے ساتھ ناموں اشیاء کے حقائق کا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم دیا۔ خیر، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں پر حجت قائم کرنے کے لیے حضرت آدم علیہ السلام اور فرشتوں کے مابین علمی مسابقہ کرایا۔ مقابلہ ہو رہا ہے آدم کے پیدائش کے بعد حضرت آدم اور فرشتوں کے درمیان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو مختلف چیزوں کے نام پوچھے، فرشتے سمجھ گئے اور انہوں نے اپنی لا علمی اور لا ادری کا اظہار کر دیا۔ فرشتوں نے صفر ڈال دیے، سمجھ گئے اور انہوں نے اپنے لا علمی کا اظہار کیا۔ اس کے بعد جب حضرت آدم علیہ السلام کو ان چیزوں کا نام پوچھے گئے، حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ پاک نے علم دیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام نے تمام چیزوں کے نام بتلائے۔ تو اس مقابلے کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں پر، ملائکہ پر، ابو البشر سیدنا حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم کا علمی تفوق ظاہر فرمایا۔ اس علمی تفوق کے ضمن میں اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہہ رہے اسجدوا لآدم فسجد الملائکۃ کلہم الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین۔ میرے بھائیوں، پہلے حضرت آدم علیہ السلام کا علمی تفوق فرشتوں کے سامنے ظاہر فرما کر اللہ پاک نے فرشتوں کے خلاف حجت قائم کر دی کہ ایک مقام رکھتے ہیں وہ تم سے بھی فائق ہے، اور اس کے بعد فرشتوں سے کہا کہ اب سجدہ کرو۔ میرے بھائیوں، حالانکہ سجدہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو کرنا جائز نہیں ہے، اور ہماری شریعت میں تو اس مسئلے میں بہت ہی زیادہ احتیاط برتا گیا۔ اگلی شریعتوں میں سجدے تعظیمی کو روا رکھا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی شریعت میں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت اور دیگر شریعتوں میں سجدے تعظیمی کو کسی نہ کسی درجے میں رواج دیا تھا، اس کی گنجائش تھی۔ لیکن یہاں میرے بھائیوں، توحید کو خالص رکھنے کے لیے اور بدعات سے انسانوں کو بچانے کے لیے، تاکہ کسی چور دروازے سے بھی شرک کو گھس نہ آئے اور ان کا ایمان محفوظ اور سلامت رہے، تو ہمیں آقا مدنی تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے غیر کے سامنے سجدہ کرنے سے منع کر دیا، چاہے وہ غیر باپ کیوں نہ ہو، چاہے وہ غیر مرشد کیوں نہ ہو، چاہے وہ غیر شیخ کیوں نہ ہو، وہ اللہ کا غیر، یہ سمجھو کہ انسان کا سب سے بڑا محسن کیوں نہ ہو، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا کہ غیر تو غیر، تم میں نبی ہو کر میرے نبی کے سامنے میں تمہیں سجدہ کرنے کی اجازت نہیں۔ تو میرے بھائیوں، اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں فرشتوں سے کہا، انسانوں سے نہیں کہا، فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ میرے بھائیوں، یہ مسجود ملائکہ ہونے کا شرف میرے اور آپ کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو جو نصیب ہوا، اسی علم کی برکت سے۔ یہی وجہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے نبی اور پیغمبر دنیا میں تشریف لائے، تمام نبیوں اور پیغمبروں کو اللہ پاک نے شریعت کا علم وافر مقدار میں عطا کیا۔ نبی کو اللہ پاک شریعت کا جتنا علم دیتا ہے، غیر نبی امتی کو شریعت کا اتنا علم نہیں ہوتا۔ اور پھر میرے بھائیوں، میرا اور آپ کے لیے شرف کی بات ہے کہ آقا مدنی تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں اور پیغمبروں کے مجموع علم سے بھی زیادہ علم حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پنہا کیا تھا۔ امی لقب تھا لیکن علم کا دریا بہاتے تھے۔ میرے بھائیوں، نبی پاک علیہ السلام خود فرماتے اوتیت علم الاولین والآخرین، کہ مجھے اولین اور آخرین کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ہے۔ میرے بھائیوں، اسی علم کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبیوں اور پیغمبروں کے مقام کو عام انسانوں اور عام امتیوں پر بڑھا۔ میرے بھائیوں، علم کے فضائل پر بہت سارے دلائل ہیں۔ جس آیت کی میں نے دوران خطبہ تلاوت کی، اس آیت قرآنی میں رب کائنات کیا فرماتے ہیں؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ رب رحمان کہ جس نے انسان کو قرآن کی تعلیم دی، خلق الانسان جس نے انسان کو پیدا کیا، وعلمہ البیان اور اسے بیان کا سلیقہ سکھایا اور عطا کیا۔
اس آیت میں میرے بھائیوں آج کے اس اجلاس کے دونوں موضوع جمع ہو گئے۔ سب سے پہلی چیز اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ الرحمن علم القرآن، کہ رب رحمان نے قرآن کی تعلیم دی۔ خلق الانسان، اسی رب رحمان نے انسان کو پیدا کیا۔ میرا پہلا سوال آپ حضرات سے یہ ہے کہ انسان کو اللہ پاک نے پہلے پیدا کیا یا قرآن کی تعلیم اللہ پاک نے پہلے دی؟ بات ہے تو صحیح، پہلے انسان کی تخلیق کا مرحلہ ہے، پھر تعلیم قرآن کا مرحلہ ہے نا۔ تو ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہونا یہ چاہیے تھا الرحمن خلق الانسان علمہ القرآن، لیکن اللہ پاک ترتیب کو پلٹ دیتا ہے اور اللہ پاک سورہ رحمان کے آغاز ہی میں فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن، کہ رب رحمان نے قرآن کی تعلیم دی۔ خلق الانسان، اس کے بعد اللہ فرماتے کہ اللہ پاک ہی نے، رب رحمان ہی نے انسان کو پیدا فرمایا۔ تو حقیقت میں تخلیق انسانی کا مرحلہ پہلے ہے اور نزول قرآن کا مرحلہ تو اس کے بہت بعد۔ انسان کو تو حضرت آدم علیہ السلام سے اللہ پاک نے وجود بخشا، اس کے بعد ہزاروں سال کا زمانہ گزرتا ہے، پھر نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلقت اور پیدائش، اور حضور پاک علیہ السلام جب اپنی عمر کے 40ویں سال میں قدم رکھتے ہیں، اس کے بعد نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر رب کائنات اپنی پہلی وحی جبرائیل امین کے واسطے سے جب آپ غار حرا میں یاد الہی میں مصروف ہوتے ہیں، اس وقت آپ پر نازل فرماتے ہیں۔ تو تخلیق انسان کا مرحلہ تو بہت پہلے، اس کے بعد قرآن کے نزول کا سلسلہ، اور پھر قرآن کے نزول کے بعد قرآن پاک کی تعلیم کا مرحلہ آتا ہے۔ لیکن اس کے باوجود جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تعلیم قرآن کو مقدم ذکر کیا، علماء تحریر فرماتے ہیں اس سے تعلیم کی اہمیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ واشگاف کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک قرآن اور متعلقات قرآن کی کتنی اہمیت ہے، اللہ پاک اس آیت قرآنی میں اس کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں۔ تو اس وجہ سے میرے بھائیوں اللہ پاک نے ترتیب کو بدلا اور تعلیم قرآن کے مرحلے کو پہلے ذکر فرمایا اور اس کے بعد فرمایا خلق الانسان، کے انسان کو پیدا فرمایا۔ اس سے میرے بھائیوں ایک بات یہ مترشح ہوتی ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہی تعلیم قرآن ہے۔ انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے؟ تعلیم قرآن۔ کیسے؟ اس لیے کہ میرے بھائیوں دنیا میں انسانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو پیدا فرمایا، اس تخلیق کا مقصد اللہ پاک خود قرآن مقدس میں بیان فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے جنات اور انسان کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ گمان کرتے ہو، کیا تم یہ سوچ بنائے رکھے ہو کہ تمہیں دنیا میں ویسے ہی اللہ پاک نے پیدا کر دیا ہے کہ کھاؤ پیو اور تماشا اور کھیل میں لگو؟ نہیں، اللہ پاک مقصد زندگی کو بیان کرتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جنات اور انسانوں کو محض اپنی عبادت اور بندگی کے لیے پیدا فرمایا۔ اسی کو علامہ اقبال فرماتے ہیں۔ علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں؟ علامہ اقبال یہ فرماتے ہیں کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ یہ زندگی جو اللہ نے دی ہے وہ اس کی بندگی کے لیے دی ہے۔ اب میرے بھائیو اللہ پاک کی اطاعت، اللہ پاک کی بندگی، اللہ پاک کے حکم کو پورا کرنا، کوئی انسان قرآن اور تعلیمات قرآن کو حاصل کیے بغیر کر سکتا؟ نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیو اگر ہمیں نماز یا اللہ کا حکم ہے اس کو پڑھنا ہے، روزہ رکھنا ہے، اللہ پاک کا حکم ہے کہ رمضان کے مہینے میں روزہ رکھنا ہے، تو نماز پڑھنے سے پہلے نماز کے مسائل اور اس کے احکام کو جاننا ضروری ہوگا۔ جب تک کہ ہم نماز کے مسائل کو نہیں جانیں گے، اور قرآن پاک کی تلاوت نماز میں فرض ہے، فرض کے درجے کی، اتنا اگر ہم قرآن پاک پڑھنے پر قادر نہیں ہوں گے تو ایسی صورت پہ ہم نماز کے اس فریضے کو ادا نہیں کر سکتے۔ تو میرے بھائیو اللہ کے بندگی کے حقوق کی ادائیگی احکام کی تعلیمات کے بغیر ممکن نہیں ہے۔
تو قرآن سے مراد میرے بھائیوں قرآن اور تعلیمات قرآن، اس میں عموم ہے، الف لام میں بہت سارے معنی داخل ہے، علماء جانتے ہیں، علماء نحو نے الف لام کے بہت سارے معنی بیان کیے ہیں۔ تو یہاں قرآن سے مراد میرے بھائیوں صرف یہ نہیں کہ قرآن سیکھنا، اللہ پاک نے قرآن کو سکھایا، مجھے کہنا ہے میرے بھائیوں، اور یہ قرآن کو مقدم رکھا اللہ پاک نے تعلیم قرآن کی اہمیت بیان کرنے کے لیے کہ تخلیق انسانی کا بنیادی مقصد تعلیم قرآن، اور بنیادی مقصد تعلیم قرآن اس معنی کر کہ مقصد زندگی اللہ کی بندگی ہے، اور اللہ کی بندگی اور اللہ پاک کے احکام کی اطاعت تعلیم کے بغیر ممکن نہیں، تعلیم کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اسی وجہ سے میرے بھائیوں ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ اعمال کی تشجیع کے لیے فضائل کی ضرورت ہے، اعمال کی تحریک کے لیے فضائل کی ضرورت ہے، لیکن اعمال کی تصحیح کے لیے مسائل کی ضرورت ہے۔ فضائل سے شوق پیدا ہوگا، عمل کا داعیہ اور جذبہ پیدا ہوگا، لیکن میرے بھائیوں جب عمل کا داعیہ اور جذبہ پیدا ہو جائے، اب عمل کے درست ہونے کے لیے مسائل کا علم ضروری ہے۔ تو فضائل سے اعمال میں تحریک ہوتی ہے اور مسائل سے اعمال کی تصحیح ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ نے فضیلت سنی کہ اللہ کا یہ بندہ نماز میں اب اللہ کا سب سے زیادہ قرب حاصل کرتا ہے، نماز افضل ترین عبادت ہے، اول ترین عبادت ہے، اور نماز کے تمام ارکان میں سب سے اہم ترین اگر کوئی رکن ہے تو سجدہ ہے، سجدے میں اللہ کا بندہ اللہ سے سب سے زیادہ قرب حاصل کرتا ہے، وہ قدمین رحمان میں سجدہ کرتا ہے۔ اگر کوئی آدمی سجدے کی اس فضیلت کو سن کر یہ سوچے کہ میں تو ہر نماز کی ہر رکعت میں 2 نہیں بلکہ 6 سجدے کروں گا، تو فی نفسی جذبہ تو اچھا ہی ہے، اس لیے کہ اس نے فضیلت سنی کہ تمام نماز کے ارکان میں سب سے افضل ترین رکن اگر کوئی ہے تو سجدہ، سب نے اسی وجہ سے سجدے کو پوری نماز سے تعبیر کیا، السجدۃ والصلاۃ، ٹھیک ہے۔ تو یہ فضیلت سن کر اگر کوئی آدمی یہ سمجھے کہ میں تو ہر رکعت میں 2 نہیں بلکہ 6 سجدے کروں گا، کیا اس آدمی کی نماز ہوگی درست؟ نہیں۔ فضائل سن کر عمل کا داعیہ تو پیدا ہوا، لیکن میرے بھائیوں عمل کی تصحیح کے لیے، عمل کو درست بنانے کے لیے مسائل اور احکام کو جاننا یہ بھی کیا ہے؟ ضروری ہے۔ خیر میرے بھائیوں، تو قرآن مقدس کی اس آیت سے اللہ تبارک و تعالی تعلیم قرآن کی اہمیت پر فوکس فرما رہے ہیں۔ پھر دوسری بات اللہ پاک فرماتے ہیں الرحمن علم القرآن، کہ رب رحمان نے قرآن کی تعلیم دی، رب رحمان نے قرآن کی۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ قرآن یہ تمام علوم کا منبع ہے، سرچشمہ ہے، سارے علوم یہ قرآن سے نکلتے، قرآن سے پھوٹتے ہیں۔ تو اصل علم جو ہے وہ قرآن ہے، قرآن۔ میرے بھائیوں یہاں کوئی یہ نہ سمجھے، اہل قرآن کا ایک فرقہ ہے مستقل کہ ہم تو قرآن کو فالو کرتے ہیں، قرآن کے علاوہ ہم حدیث کو نہیں مانتے، نعوذ باللہ، وہ قرآن کا انکار کر رہے ہیں۔ سمجھے کیوں؟ اس لیے کہ حدیث یا قرآن پاک کی تفسیر و تشریح ہے۔ حدیث نبوی کے بغیر کوئی آدمی قرآن فہمی کا دعویٰ کرے جھوٹا اور مکار ہے۔ فرامین رسول کے بغیر کوئی آدمی قرآن کی صحیح تفسیر جان بھی نہیں سکتا اور صحیح تفسیر کر بھی نہیں سکتا۔ تو اللہ پاک نے قرآن، تو قرآن کا مطلب صرف قرآن کے نقوش نہیں، قرآن کے معانی اور مفاہیم ہیں، قرآن کے مطالب ہیں، اور قرآن کے معانی، قرآن کے مفاہیم، قرآن کے معارف، قرآن کے مطالب احادیث نبویہ کے بغیر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریح اور بیان کے بغیر کوئی انسان نہیں سمجھ سکتا، اس لیے وہ اس کے عموم میں داخل ہے۔ اور کوئی آدمی یہ سمجھے کہ ہم قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں، فقہ کو ہم نہیں مانتے، وہ بھی پلے درجے کا جاہل ہے، اس لیے کہ فقہ وہ مستنبط و مستخرج من القرآن والحدیث ہے۔ یہ قرآن اور حدیث کے علوم کو احکام کا جامع پہنا کر فقہائے ملت نے امت کی آسانی کے لیے اسے کتابوں میں جمع کر دیا ہے۔ یہ قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کوئی نئی بات نہیں ہے۔ مجھے اور آپ کو یہ کہا جاتا، یا عامت الناس سے یہ کہا جاتا کہ قرآن سے نماز کے مسائل کو مستنبط کرے، آپ بیان کر دیے، حدیث نبویہ کے ذریعے آپ پوری نماز کا طریقہ بیان کر دے۔ میرے بھائیوں جو ہے اس بات کے قائل، ہم ان کو چیلنج کرتے ہیں کہ وہ آ کر قرآن اور حدیث سے ہم جس طریقے اور جس انداز سے نماز پڑھتے ان نماز کے سارے ارکان، سارے آداب کو بیان کر کے دکھائیں۔
وہ تو امت کی اور ملت کی آسانی کے لیے فقہا نے میرے بھائیوں بڑی جافشانی اور قربانیوں کے ساتھ، عرق ریزیوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے کہ قرآن میں انہوں نے کیا ہے غواصی کی، احادیث نبویہ پر ان کی نظر تھی، اور قرآن اور حدیث کو تطبیق دے کر میرے بھائیوں انہوں نے احکام کا استنباط اور استخراج کیا اور امت کے لیے آسانی کر دی۔ لہذا فقہ یہ قرآن اور حدیث سے ہٹ کر کوئی نئی چیز نہیں ہے، تو یہ سب قرآن میں داخل ہے۔ علم القرآن، علم القرآن، اس لیے میرے بھائیوں ہمیں قرآن کو، ہمیں حدیث کو، ہمیں فقہ کو سیکھنا ہے، اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ پاک نے دنیا جہاں میں بسنے والے کروڑوں انسانوں میں سے میرا اور آپ کا سلیکشن اور انتخاب فرمایا قرآن اور حدیث کے علوم کے لیے، اور اللہ پاک کی توفیق ہی سے ہم یہاں جمع ہوئے۔ جب تک اللہ کی توفیق شامل نہ ہوتی میرے بھائیوں، ہم سے زیادہ ذہین اور ہم سے زیادہ اسباب اور وسائل کے مالک وہ دنیا کے مشغلوں اور کاروباروں میں مصروف ہے، لیکن ایسے اداروں تک ان کی رسائی نہیں ہوئی۔ یہ منبع علم تک جو آپ کی رسائی ہوئی ہے میرے بھائیوں، اللہ کی توفیق سے ہوئی ہے، اللہ کا فضل ہے۔ میرے بھائیوں پھر دیکھو اسی آیت کو میں کھولتا ہوں، الرحمن علم القرآن، اس سے معلوم ہوا کہ قرآن سارے علوم کا منبع اور سرچشمہ ہے، سارے علوم اسی سے نکلے اور پھوٹے ہیں۔ تو اصل کون ہے؟ قرآن ہے، قرآن، اور قرآن کے بعد حدیث ہے، اور اس کے بعد فقہ ہے۔ یہ علوم عالیہ ہیں، یہ اصلی علوم ہیں۔ باقی جو آلات ہے وسائل کے درجے کے ہیں، وہ اس کو فنون لیکن ضمناً اور اس کو عرفاً میرے بھائیوں علوم سے تعبیر کر دیا، ورنہ وہ دراصل آلات علم ہیں، وہ فنون ہیں، حقیقی معنی میں وہ علوم نہیں ہیں، حقیقی معنی میں وہ علوم نہیں ہیں۔ تو الرحمن علم القرآن، قرآن کی تعلیم کس نے دی؟ رب رحمان نے دی، رب رحمان۔ اس سے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ معلم حقیقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح لفظوں میں کہہ دیا، انما انا قاسم واللہ یعطی، میں بھی دنیا میں علوم کو تقسیم کرنے والا ہوں، اصل معطی حقیقی اللہ کے، واللہ یعطی، اللہ ہی دینے والے ہیں، اللہ ہی دینے والے ہیں۔ تو نبی اور پیغمبر کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے علم دیتا ہے، اس علم الہی کو نبی امت میں پھیلاتا اور تقسیم کرتا ہے، ورنہ اصل علوم کہاں سے آئے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف۔ تو علوم کی شاہ کلید یہ رب کائنات کے قبضے قدرت میں ہے، علم کا اعطا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، یہ فیضان الہیہ ہے، اللہ جسے منتخب کرتا ہے، جسے دینا چاہتا ہے اللہ اسے دے، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ ایک ایسی فضیلت کی چیز ہے، اللہ جس کا سلیکشن انتخاب اپنی قدرت سے کر لے، اپنی حکمت سے کر لے۔ میرے بھائیوں ایک ہے، تو میرے بھائیوں اللہ پاک موتی حقیقی ہے، نبی بھی قاسم ہے، اور نبی کے واسطے سے حضرات صحابہ، تابعین، تابعین اور آج تک یہ معلمین اور مدرسین کا یہ سلسلہ، یہ واسطہ در واسطہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے رب کائنات سے جڑتا اور ملتا ہے۔ اس سے بڑھ کر مبارک سلسلہ کون سا ہو سکتا ہے؟ یہ معلمین اور مدرسین کا جو سلسلہ ہے وہ واسطہ در واسطہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے سے رب کائنات سے جڑتا ہے۔ یہ ہے سلسلۃ الذہب، یہ ہے سلسلۃ الذہب۔ اور میرے بھائیو آپ کی برکت سے ایک بات یاد آئی، الرحمن علم القرآن۔ علامہ جار اللہ زمخشری نے ایک پتے کی بات تحریر فرمائی ہے کہ یہاں علماء یہاں بیٹھے، اس لیے علمی نقطہ بیان کرتا ہوں کہ یہاں علامہ کا فاعل الرحمن ہے، اور رحمان یہ اس میں مشتق ہے، اس میں جامد نہیں۔ اب میں اس کی وضاحت بھی کرتا ہوں، علماء سمجھ لیں گے یہ کیا ہے، اس میں مشتق ہے، اس میں جامد نہیں۔ اور علامہ جار اللہ زمخشری فرماتے ہیں جب کسی فعل کا فاعل اس میں مشتق ہو تو اس فعل کے وجود میں آنے کا سبب وہی مشتق منہ ہوتا ہے، وہی مادہ اشتقاق ہوتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ علوم قرآنی کے اعطا کا سبب یہ صفت رحمت ہے، اللہ اپنی رحمت سے دے رہا ہے، اللہ پر ہمارا کوئی حق نہیں بنتا ہے۔
تو جس کو اللہ دیتا ہے اللہ کی اپنی رحمت سے دیتا ہے، اللہ اپنی رحمت سے دیتا ہے، تو جسے ملا گویا کہ وہ رحمت الہی ہے، اللہ کی طرف سے ملنے والی رحمت کا یہ نتیجہ ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، جس بندوں کو اللہ پاک نے قرآن اور حدیث کے علوم کے لیے منتخب کیا، گویا کہ اللہ پاک کی خاص رحمتوں کا نزول ان پر ہو رہا ہے خاص۔ یہ لہذا میرے بھائیوں، جسے یہ علم کی دولت ملی وہ اپنے آپ کو بڑا جان کر عجب میں مبتلا نہ ہو، اس لیے کہ اللہ کی رحمت کا نتیجہ ہے۔ آدمی یہ نہ سمجھے کہ میرے کسب کو اس میں دخل ہے، آدمی کے کسب کو کسی درجے میں دخل ہے، لیکن میرے بھائیوں اصل تو یہ اللہ کا فیضان اور اللہ کی رحمت ہے۔ ورنہ اللہ پاک کیا فرماتے ہیں؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، تمہیں ہم نے تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالا تو تم جاہل پردے سے کچھ شعور نہیں رکھتے تھے۔ پھر اللہ پاک ہماری تربیت فرماتے ہیں، مختلف مراحل سے اللہ گزارتا ہے، اور پھر وہ قلوب جس پہ اللہ پاک صلاح کو محسوس کرتا ہے، اللہ ایسے قلوب کا انتخاب کرتا ہے علوم قرآن کے لیے اور علوم حدیث کے لیے۔ میرے بھائیوں، اس آیت قرآنی میں اور بھی بہت سے نکات بیان کیے جا سکتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان۔ میرے بھائیوں، میرے عزیز طلبہ، بطور خاص آپ سے مخاطب ہو کر یہ بات عرض کرتا ہوں کہ آپ سمجھے کہ آپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ علم کی اہمیت کا اندازہ تو ان آیات قرآنیہ سے ہو گیا۔ آپ کا کیا مقام ہے کہ جب آپ نے کچھ علم پہ قدم رکھا، آپ علم کے راہی بنے، تو آپ کو ضیوف الرحمن کہا جائے گا، آپ کو مہمانان رسول سے تعبیر کیا جائے گا۔ اور ویسے ہی نہیں، حدیث نبوی ہے، اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ، او کما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ جو علم کی طلب میں اپنے گھر سے نکلتا ہے، خروج کرتا ہے، تو وہ اللہ کا بندہ اللہ کے راستے میں ہوتا ہے، اور جو اللہ کے راستے میں ہوتا ہے وہ اللہ کا مہمان ہوگا اور اللہ اس کا میزبان ہوگا۔ کب تک؟ حتیٰ یرجع، جب تک کہ وہ اپنے گھر واپس لوٹ نہ آئے، اپنے مقام کو واپس لوٹ نہ آئے، وہاں تک وہ اللہ کے راستے میں۔ تو آپ یہاں مدرسے میں آئے ہیں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، اپنے والدین اور اعزاء اقارب سے ملاقات کر کے، یہاں سب کچھ قربان کر کے آ گئے ہیں محض حصول علم کے لیے۔ آپ یہ سمجھے کہ آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اور اللہ کے حبیب کے مہمان ہیں۔ اور میرے بھائیو، آپ کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح ارشاد ہے، من سلک طریقا یلتمس فیہ سہل اللہ طریقا الی الجنہ۔ اور آگے اللہ کے نبی فرماتے وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتِهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ۔ اور آگے اللہ کے نبی فرماتے وَإِنَّ الطَّالِبَ يَغْفِرُ لَهُ مَا فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ حَتَّى الْحِيطَانِ فِي الْمَاءِ، أو كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، کہ جب کوئی اللہ کا بندہ راستہ طے کرتا ہے علم کی جستجو اور طلب میں، تو اللہ پاک علم کے حصول کے اس راستے کو اس کے لیے آسان فرما دیتا ہے۔ علم کے حصول کے واسطے سے پھر اللہ جنت کا راستہ بھی اس کے لیے آسان فرما، سہل اللہ طریقا الی الجنہ۔ تو میرے بھائیو، یہ راستہ اور ٹریک ہے جو آپ کو جنت تک پہنچانے والی ٹریک ہے۔ اس سے بہتر ٹریک اور اس سے بہتر راستہ اور طریق کون سا ہو سکتا ہے؟ اور آگے اللہ کے رسول ہی کا فرمان ہے وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتِهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، کہ یہ فرشتے، یہ ملائکہ طالب علم کی خوشنودی کے خاطر اپنے پروں کو بچھاتے اور پھیلا دیتے اس کے اکرام اور استقبال میں۔ تو آپ کا اکرام اور استقبال دنیا کے عام انسان نہیں، یہ دنیا کا چیف منسٹر، دنیا کا گورنر نہیں، میرے بھائیو، آسمان کی نورانی مخلوق فرشتے آپ کے لیے اپنے پروں کو بچھانا اپنے لیے اعزاز اور فخر کی بات سمجھتے ہیں۔ اور آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ طالب علم کہ اس یستغفر لہ ما فی السماء والارض، کہ آسمان اور زمین میں جتنی مخلوقات ہیں جو بظاہر گونگی ہیں، یعنی ان کی آواز، ان کے تکلم کا ہمیں احساس اور انداز نہیں ہوتا، لیکن اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ آسمان اور زمین کی مخلوق اس طالب علم کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے۔
ہے دنیا کا کوئی میرے بھائیوں بڑے سے بڑا عہدیدار، ہے کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا سیٹھ اور مالدار کہ اس کے بعد میں یہ شہادت ہو نبی کہ اس کے لیے آسمان اور زمین کی مخلوق دعاؤں میں استغفار ہے؟ ایک آپ ہے میرے عزیز طلبہ کہ علم کی برکت سے اور حصول علم کی طلب کی وجہ سے اللہ کے رسول نے آپ کو یہ درجہ اور مقام دیا ہے کہ آسمان اور زمین کی مخلوقات یہ تمہارے لیے کیا ہے؟ دعائیں مغفرت اور دعائیں رحمت کرتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی یہ تمہارے لیے دعائیں مغفرت اور دعائیں رحمت کرتی ہے۔ اتنا اونچا مقام، آپ اپنے مقام کو پہچانیں۔ میرے بھائیوں، مجھے اس موقع پر کچھ باتیں یہ عرض کرنی ہے کہ جس کو اگر آپ دامن دل سے باندھ لیں تو آپ کے علم میں پختگی بھی ہوگی، علم میں برکت بھی ہوگی۔ میرے مولانا کب تک مجھے بات ختم ہے؟ وقت کافی ہے یا کسی اور موقع سے بات اگر زیادہ ہو کوئی ہے، اگر بات زیادہ ہو کوئی۔ عزیز طلبہ، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ پاک نے یہاں تک آپ کو پہنچایا، یہ اللہ کا فضل ہے آپ پر۔ اللہ کی یہ نعمت ہی، اس نعمت عظمیٰ کی قدر کو پہچان کر اللہ کی بارگاہ میں جبین شکر خم کریں۔ روزانہ ہو سکے دو رکعت صلاۃ الشکر ادا کریں اس نعمت پر، روزانہ ہو سکے 2 رکعت صلاۃ الشکر ادا کریں، اس لیے کہ جب بندہ اللہ کی عطا کردہ نعمت کو نعمت سمجھ کر اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اللہ پاک ان نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جاتا ہے۔ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید۔ اس سے میرے بھائیوں ہمیں دولت علم کو ایک عظیم الشان دولت سمجھنا ہے، اور ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ ہم اپنے اختیار سے نہیں پہنچے، ورنہ ہمارے ساتھ ہمارے محلے میں کھیلنے والے ہمارے بہت سے رفقا تھے، ہمارے بہت سے اعزاء اقارب ایسے تھے کہ ہماری عمر کے ان کے بھی بچے تھے، لیکن ان کے والدین کو نہ اس کی توفیق نہ ہوئی، اور نہ ان کے دل میں اللہ پاک نے وہ داعی علم پیدا کیا۔ اللہ نے میرے دل میں، میرے سینے میں یہ داعیہ پیدا کیا، میرے ماں باپ کو یہ توفیق دی کہ مجھے وہ مدرسے میں لے کر آئے۔ یہ اللہ کا کرم ہوا مجھ پر، اس لیے میں اللہ کی اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ اگر آپ میرے بھائیو روزانہ 2 رکعت صلاۃ الشکر ادا کریں گے، اللہ آپ کے سینے کو کشادہ کریں گے، علم کے لیے آپ کے لیے راہ ہموار ہوگی، رکاوٹیں دور ہوتی چلی جائے گی، حالات آپ کے لیے نارمل اور سازگار ہوتے چلے جائیں گے، اور اللہ پاک علم میں برکت عطا کرے گا، علم میں برکت عطا۔ روزانہ نہ ہو سکے میرے بھائیوں، ہفتے میں 2 دن انتخاب کر لے کہ مجھے اس نیت سے 2 رکعت صلاۃ الشکر ادا کرنی ہے، سب سے پہلا کام۔ دوسری بات، میں نے جو شعر آپ کے سامنے پیش کیا تھا، اخلاص و تقوی، جوہد کامل، آلات علم کا ہو ادب، شاہرائے علم و حکمت کے یہی ذرے اصول ہے، اسی پر میری گفتگو رہے گی۔ سب سے پہلی چیز اخلاص و تقوی۔ میرے بھائیوں، اخلاص کیا ہے؟ کہ مومن کا ہر عمل اللہ کے لیے ہو، اللہ کے غیر کے لیے نہ ہو۔ مومن کے کسی بھی نیک عمل میں اللہ کا غیر شریک نہ ہو، اس کو کہا جاتا ہے اخلاص۔ اور ہر عمل کی قبولیت کا مدار میرے بھائیوں اخلاص پر ہے۔ جو عمل چھوٹا سے چھوٹا ہو، اللہ کی رضا کے خاطر کیا گیا، وہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے۔ رائی کے دانے کے برابر اگر کوئی عمل ہوگا، لیکن محض اللہ کی رضا کو مقصود بنا کر انسان نے کیا ہوگا، اس کا اجر و ثواب پہاڑ کے برابر ہوگا کل کو قیامت میں۔ لیکن اگر کسی آدمی نے بڑا پرمشقت عمل کیا، پہاڑ کی طرح سخت عمل انجام دیا، لیکن میرے بھائیوں اس میں نمود اور دکھاوا تھا، اس میں ریاکاری تھی، اس میں خلوص نہیں تھا، یاد رکھے میرے بھائیوں، اس کی حیثیت اللہ کی بارگاہ میں چند فلوس کی بھی نہیں ہوگی، بلکہ وہ عمل مسترد کر دیا جائے گا۔ دیکھو، یہی تو وجہ ہے محدثین نے اپنی کتاب کے آغاز میں، اکثر محدثین نے سب سے پہلا باب جو قائم کیا اور سب سے پہلی جو روایت بیان، انما الاعمال بالنیات، اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ حدیث نبوی کا علم حاصل کرنے ہو، اس میں مقصود اللہ کی رضا ہو۔ انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا قبولیت کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ اعمال کی قبولیت کا دار و مدار کس پر ہے؟ نیتوں پر ہے۔ اور عجیب بات مفتی صاحب آپ کی برکت سے ذہن میں آئی، یہ پوری تفصیلی حدیث ہے، اس کا ایک پس منظر ہے نا،
اور اس میں اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها او امرأة ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ٹھیک ہے میرے بھائیو، اس زمانے میں ہجرت سے بڑھ کر کوئی عمل نہیں تھا اس زمانے میں. ٹھیک ہے نا؟ تو ایک صحابی باقاعدہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچتے ہیں. ہجرت کرنا یعنی اپنے گھر بار کو، اپنے سارے کاروبار کو اور گھر کے وہ افراد جو آنے کو تیار ہیں ان سب کو خیرباد کہہ کر اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں مدینہ منورہ کوچ کر کے پہنچنا تھا. یہ کوئی معمولی عمل ہے؟ پونچھ والے کو یہ کہہ کے کوچ کر کے آپ گجرات چلے جائیں، آپ کو یہاں رہنا نہیں وہاں جانا ہے، اور آدمی کے بیوی بچے سب یہاں ہو اور آدمی تنے تنہا اکیلا سب کچھ خیرباد کر کے گجرات میں آباد ہو جائے. کیا یہ آسان عمل ہے؟ بہت کٹھن اور مشکل عمل ہے. بولنا آسان ہے میرے لیے، آپ کے لیے سننا آسان ہے، لیکن کرنے والے کے لیے کتنا مشکل ہوگا. تو اتنا سخت ترین عمل تھا. لیکن میرے بھائیوں، اس کا ایک پس منظر ہے، شان ورود ہے کہ وہ صحابی ایک عورت کی محبت میں گرفتار تھے. ان کے دل میں تعلق تھا، وہ یہ چاہ رہے تھے کہ ہجرت بھی ہوگی اور اس کی وجہ سے ان کے ساتھ میرا نکاح بھی ہو جائے گا. تو قصد ہجرت کا تھا، لیکن ایک دوسرا ارادہ اس میں شامل ہو گیا. اللہ کے رسول پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کو کھول دیا. حضور پر اللہ پاک بہت ساری باتیں کو کھولتا تھا، منکشف ہوئی. حضور پر وہ باتیں کھولی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات بیان فرمائی. اور دیکھو میرے بھائیوں، وہ عورت جو ہے وہ مہاجر ام قیس کہی جاتی ہے، لیکن حضرات صحابہ کے ظرف کے اور ان کے اعلیٰ اخلاق کی بات ہے کہ وہ تو صحابی حضرات صحابہ کے درمیان تھے، جن کا واقعہ ان کو تو معلوم ہوگا، لیکن آج تک کسی حدیث کی کتاب میں اور حدیث کی کسی شرح میں اس صحابی کا نام صراحت کے ساتھ موجود نہیں. تو عمل خوبی والا نہیں تھا. تو حضرات صحابہ نے اخفا فرمایا کہ وہ صحابی کون تھے جن سے یہ عمل ہوا تھا، جن کی نیت پہ کھوٹ آئی تھی. وہ حالانکہ ان کا معاملہ انہوں نے اللہ کے رسول کی صحبت کی برکت سے صاف کر لیا ہوگا، اور پھر توبہ کی برکت سے اللہ پاک نے ہجرت کا وہ ثواب بھی ان کو دیا ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ لیکن اس سے حضرات صحابہ کی کردار کا پتہ چلتا ہے کہ کتنے اعلیٰ کردار کے وہ حاملین تھے کہ کسی صحابی نے اپنے اس ساتھی کے نام کو ڈکلیئر نہیں کیا کہ ان سے یہ چپ ہوئی تھی. ارے آئی بات سمجھ میں میرے بھائیوں؟ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اگر نیت میں ذرہ برابر کھوٹ ہے، نیت صحیح ہے، اس کے ساتھ دوسری نیت کی آمیز ہوئی، ہجرت جیسا کٹھن عمل کیوں نہ ہو، اللہ کی بارگاہ میں وہ قبول نہیں ہوگا. تو جب وہ نہیں ہوگا میرے بھائیوں، تو ہم یہاں جب آئے ہیں اس کوچے علم میں، اور اللہ پاک نے اس مرحلے علوم نبوت تک ہماری رسائی فرمائی، اب یہاں ہماری نیت صحیح ہونی چاہیے. نیت کیا ہونی چاہیے؟ صحیح ہونی چاہیے کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں. ہماری نیت کیا ہونی؟ ہماری نیت میرے بھائیوں یہ ہونی چاہیے، حکیم الامت فرماتے ہیں کہ محض اللہ کے رضا کو مقصود بنانا چاہیے تحصیل علم میں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ویسے 4 باتوں کو ذکر فرمایا ہے. کیا؟ اللہ کی رضا نمبر 1، دوسری چیز علم کو حاصل کرنے کے بعد علم پر عمل کروں گا، یہ نیت. تیسری چیز تعلیم، یعنی اس علم کو دوسرے تک پہنچاؤں گا. اور چوتھی چیز اللہ پاک نے مجھ میں صلاحیت پیدا کی تو تعلیف کے ذریعے امت کی خدمت کروں گا. لیکن ہمارے مشائخ حکیم الامت مجدد الملت فرماتے ہیں کہ اس تحصیل علم کے لیے طالب علم کی نیت محض اللہ کی رضا ہونی چاہیے. ویسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو 4 باتیں بیان کی اس کا بھی حاصل اصل یہی ہے کہ تعلیم اور تعلیف وغیرہ وہ سب اللہ کی رضا کے لیے ہو تو مقبول ہے، لیکن حکیم الامت فرماتے ہیں کہ باقی جو چیزیں ہیں اس میں کچھ نہ کچھ جاہ کی بو آتی ہے کہ میں مدرس بنوں گا، لوگوں کو علم پڑھاؤں گا، میں کتابوں کے ذریعے علم کی اشاعت کروں گا، لوگ کہیں گے بڑے مولانا بڑے مؤلف ہیں. اس لیے میرے بھائیوں، تحصیل علم کے لیے طالب علم کی نیت کیا ہونی چاہیے کہ میرا یہ علم کہ حصول کا داعیہ اور جذبہ محض اللہ کے رضا کے خاطر. محض کس کے لیے ہے؟ اللہ کی رضا کے لیے. تو میرے بھائیوں، میرے عزیز طلبہ، اپنی نیتوں کی تجدید کریں، اپنی نیتوں کی ہر سال ہمیں تجدید کرنی چاہیے. یہ کسب زر کا اسے ذریعہ نہ بنائیں. اس نیت سے ہمیں علم کو حاصل نہیں کرنا ہے میرے بھائیوں، بلکہ ہمیں تو اپنی بعد کو اور اپنے
یہ سمجھو کہ معاد کو بہتر بنانا ہے اللہ کی رضا کے ذریعے، اپنی آخرت کو سنوارنا ہے اللہ کی رضا کے ذریعے۔ تو میرے بھائی سب سے پہلی چیز ہے اخلاص۔ اخلاص پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ دوسری چیز ہے تقوی۔ تقوی کیا ہے میرے بھائیو؟ التقوی ترک ما حرم اللہ و اداء ما افترض اللہ۔ اللہ پاک نے جن چیزوں کو حرام کیا اسے چھوڑ دینا ہے، اور اللہ پاک نے جن چیزوں کو فرض کیا ان کو انجام دینا ہے۔ اسی کو علامہ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی اختصار کے ساتھ ذکر کیا کہ تقوی ہے امتثال الاوامر واجتناب النواہی، کہ اوامر کو بجا لانا اور نواہی سے پرہیز کرنا۔ لیکن یاد رکھیں میرے بھائیو، تقوی میں اصل پہلو ہے اللہ کے خوف اور خشیت کی وجہ سے گناہوں کو کلی طور پر ترک کرنا۔ اللہ کے خوف اور خشیت کی وجہ سے گناہوں کو کلی طور پر ترک کرنا، یہ ہے تقوی۔ اور جب طالب علم اللہ کی خشیت کی وجہ سے گناہوں سے اپنے آپ کو دور رکھے گا میرے بھائیوں، تو اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی علم میں برکت عطا کرے گا۔ اتق اللہ ویعلمکم اللہ، کہ تم تقوی اختیار کرو، اللہ تمہیں علم سکھائے گا، اللہ تمہیں علم سکھائے گا۔ وقت کافی ہو چکا، پوائنٹ رہ گئے، اس کی برکت سے مولانا دوسری مرتبہ مجھے دعوت دیں گے تو دوسری مرتبہ حاضری کا موقع ملے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی میرے بھائیوں کہیں سنی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ صرف اشارہ کر دیتا ہوں، تیسری چیز ہے تقوی، اور تقوی کے بعد کیا ہے؟ جہد کامل۔ آدمی جب یہاں آیا ہے تو کمر بستہ ہو جائے، اس علم کے حصول کے لیے اسے جتنی محنت کرنی پڑے وہ محنت کر گزرے، اس لیے کہ میرے بھائیوں یہ علم تو محنتوں سے آتا ہے، تن آسانی سے یہ علم آج تک نہ کسی کو ملا ہے نہ مل سکتا ہے۔ لا یستطاع العلم براحت الجسد، راحت جسد کے ساتھ، بدن کے آرام کے ساتھ انسان اس علم کو حاصل نہیں کر سکتا۔ العلم شحیح لا یؤتیک بعضہ حتی تؤتیہ کل، علم تو میرے بھائیوں بخیل ہے، بہت زیادہ بخیل، جب تک کہ تم اپنا کل اس کے سامنے جھونک نہ دے گے تب وہ اپنا تھوڑا سا نہیں، تھوڑا سا دے گا، اپنا کل فنا کر دیں گے جب جا کر علم اپنا تھوڑا سا آپ کو دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں علم سے وابستگی ہمیشہ کے لیے چاہیے۔ ہر وقت طالب علم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی کتابوں میں رہے، اپنے اساتذہ سے وابستہ رہے، نئی نئی کتابوں کی مراجعات کرے، مطالعہ کرتا رہے، اور علم کی راہ میں آنے والے مصائب کو، علم کی راہ میں آنے والے حالات کو برداشت کرتا رہے بشوق و رغبت اللہ کی رضا کے لیے، تب جا کے میرے بھائیوں علم اس کے پاس آ سکتا ہے۔ ورنہ آدمی یہ سمجھے کہ یہ روٹین جو ہے ہماری صبح شام کی 6 گھنٹیوں کی، اس میں درجے میں حاضر ہوئے، استاد نے جو تقریر کی اس کو سن لیا، کتاب کو بند کر لیا، کھا پی کر سو گئے، پھر دوپہر میں آئے کتاب کو کھولا، اب نئی کتاب ہمارے سامنے ہے، استاد مطالعے کے ساتھ درجے میں حاضر ہوئے، ہم نے استاد کی تقریر سن لی، کتاب بند کر کے ہم سو گئے۔ اس طرح میرے بھائیو علم نہیں آتا ہے۔ ہمارے اکابر نے، ہمارے مشائخ نے، محدثین نے، فقہا نے یہ علم کیسے حاصل کیا، اور اس امت پر علماء کا کتنا احسان ہے کہ علم کی کیسی حفاظت کی، اور علم کی حفاظت کے لیے انہوں نے کیسے جتن کیے، بڑے واقعات تھے میرے بھائیو۔ وقت مجھے اس کی اجازت نہیں دے رہا، تو تیسری چیز ہے جہد کامل۔ پگھلنا علم کے خاطر مثال شمع زیبا ہے، پگھلنا علم کے خاطر مثال شمع زیبا ہے، بجز اس کے نہ پہچان سکتے ہم خدا کیا ہے۔ اس علم کے حصول کے لیے تو میرے بھائیوں ہمیں شمع کی طرح اپنے آپ کو پگھلانا پڑے گا، جب جا کے یہ علم ہمارے پاس حاصل ہوگا۔ اور میرے بھائیوں چوتھی چیز ہے آلات علم کا ہو ادب۔ یہ علم ہمیں جن واسطوں سے پہنچتا ہے نا، ان تمام وسائط اور تمام آلات کا ادب و احترام ضروری ہے، جب جا کر علم ہم حاصل کر سکتے ہیں، ورنہ یہاں آنے والا نفع سے نقصان اٹھا کر جا سکتا ہے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ محرومی و منظوری توفیق ادب پر ہے، رحمت کی نگاہوں میں کوئی نہیں بیگانہ۔ آدمی محروم ہوتا ہے اور پھر اس کا الزام دوسرے کے سر دھرتا ہے، وہ اس غور نہیں کرتا کہ آخر اس ادارے میں یا کسی بھی ادارے میں 8 سال شب و روز اس نے گزارے، لیل و نہار اس کے یہاں گزرے، جہاں قال اللہ قال الرسول کی صدائیں گونجتی تھی، آخر وہ بے فیض کیوں ہوا؟ اس کے بے فیض ہونے کی وجہ کیا رہی؟ وہ جائے گا اس کی تہ میں، تو بھائی نتیجہ یہی ہوگا
کہ جو ادب اساتذہ کا ہونا چاہیے وہ نہیں ہو سکا، جو ادب کتابوں کا ہونا چاہیے وہ نہیں ہو سکا، جو ادب انتظامیہ کا ہونا چاہیے نہیں ہو سکا، اصول اور ضوابط کی جو رعایت ہونی چاہیے تھی نہیں ہو سکی۔ یہ ساری ان چیزوں کی نحوست ہے کہ آدمی بے فیض ہو کر نکلتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ادب زندگی میں پیدا کرو۔ ادب یہ انسان کو بہت اٹھانے والی چیز ہے، اور جب آدمی محروم رہتا ہے وہ بے ادبی اور گستاخیوں کی بنیاد پر، اور جو انسان با ادب ہوتا ہے اگرچہ وہ کن ذہن ہوتا ہے لیکن ادب کی بنیاد پر پھر اللہ اسے دولت علم عطا کرتا ہے، پھر وقت کی کام کی صلاحیت اللہ اس میں ودیت کرتا ہے، اور اللہ پاک ایسے محیر العقول کارنامے اس سے انجام دلواتا ہے کہ اس کے درجے کے بڑے باصلاحیت اس کے رفقا حیران و ششدر ہوتے ہیں کہ یہ تو ہمارے درجے کا ادنا درجے کا طالب علم ہے، کن ذہن، آخر اللہ پاک نے ان سے اتنا بڑا کام کیوں لیا؟ اس لیے لیا کہ انہوں نے اساتذہ کا ادب کیا، اس لیے لیا کہ انہوں نے کتابوں کا ادب کیا، اس لیے لیا کہ انہوں نے اصول کو برتا اور فروتنی اور عاجزی اختیار کی، اور اللہ پاک کو پستی بہت پسند ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے عزیز طلبہ، اس بات کو آپ دامن دل سے باندھ لیں، آپ اپنے اساتذہ کا احترام کریں، ان کے سامنے عاجزی اور تذلل کا اظہار کریں، جب جا کے عزیز طلبہ اساتذہ کے دل میں آپ کی وقت اور محبت ہوگی، راتوں کی تنہائیوں میں وہ اساتذہ آپ کے لیے اللہ کی بارگاہ میں مانگیں گے، اور ان کی دعاؤں کی برکت سے اللہ آپ کے سینے کو کھولے گا، آپ کے ذہن کی حذاقت کو بڑھائے گا، اور آپ کی فکر کو اللہ پاکیزگی عطا کرے گا، اور علم میں علو اور بلندی عطا کرے گا۔ اور اسی طرح کتابوں کا ادب اور احترام کریں۔ میں کشمیر کی سرزمین پر ہوں، علامہ کشمیر کے عمل بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ وہ دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث کیسے بنے، وہ وقت کے علامہ کیسے بنے کہ جن کے علوم سے آج بھی عرب دنیا استفادہ کرتی ہے، اور ان کے نکات کو پڑھ کر وہ حیران و ششدر ہو جاتے ہیں۔ علامہ انور شاہ کشمیری کوئی معمولی انسان تھا میرے بھائیوں، کہ علامہ اقبال جیسا آدمی آپ کے سامنے زانو تلمس طے کرتا ہے، اور اسی علامہ کشمیری کی صحبت بافیض کی برکت سے علامہ اقبال میں انقلاب عظیم بپا ہوتا ہے، اور علامہ اقبال برجستہ آپ کی صحبت کے بعد کہتا ہے، کیا کہتے ہیں علامہ اقبال؟ جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، جلا سکتی ہے شمع کشتہ کو موج نفس ان کی، اراد الہی کیا بھرا ہوتا ہے ان اہل دل کے سینوں میں، ارادت ہو تو دیکھ ان خرقہ پوشوں کی، ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ آپ کو نہیں معلوم، تاریخ علماء سے پوچھے، علامہ اقبال بہت بڑے فلسفی تھے، بہت بڑے ادیب تھے، لیکن راہ حق سے ان کی ٹریک بدلی ہوئی تھی۔ جماعت اسلامی کے وہ پکے تھے، لیکن علامہ کشمیری کا جب وہاں دورہ ہوتا ہے، آپ کی مجالس میں شرکت ہوتی ہے، اسی علامہ کشمیری کی مجالس نے آپ میں انقلاب عظیم برپا کیا میرے بھائیوں۔ طالب سچے تھے۔ خیر، علامہ کشمیری نور اللہ مرقدہ کیا فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے ہوش اور شعور سنبھالا، اس کے بعد سے میں نے کسی دینی کتاب کو بغیر وضو نہیں چھویا۔ میرے بھائیوں، قرآن کے علاوہ حدیث کی کتاب کو، فقہ کی کتاب کو آدمی بغیر وضو پڑھ سکتا ہے، چھو سکتا ہے، یہ مسئلہ ہے، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن آپ کا یہ ادب، آپ کا یہ عمل غایت ادب پر محمول ہے کہ علامہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے شعور اور ہوش سنبھالا، اس کے بعد سے قرآن تو ظاہری بات ہے جائز نہیں، لا یمسہ الا المطہرون، بے وضو آدمی قرآن پاک کو نہیں چھو سکتا، لیکن اس کے علاوہ باقی ساری دینی کتابوں کے انسان بغیر وضو کے چھو سکتا ہے، شرعاً جائز ہے۔ لیکن اس کے باوجود ادب کی بات یہ تھی کہ چونکہ وہ علوم قرآن اور حدیث کے علوم ہیں، اس وجہ سے علامہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے شعور و ہوش سنبھالا، اس کے بعد سے میں نے کبھی دینی کتاب کو بغیر وضو نہیں چھویا۔ یہ ادب تھا، جب جا کے اللہ پاک نے زمانے کا بہت بڑا محدث ہونے کا شرف آپ کو عطا کیا۔ عجیب، آپ کا ایک اور عمل، ان کے باپ میں ان کے سوانح نے نگاروں نے لکھا ہے کہ علامہ جب مطالعہ کرتے تھے تو کتاب کو اپنے تابع کبھی نہیں بناتے تھے حواشی دیکھنے کے لیے، اس لیے کہ پہلے جو پرانی کتابیں چھپی ہے تو بیچ میں متن ہوتا ہے، اس کی شرح ہوتی ہے، اور اطراف میں اس کے حواشی ہوتے، اوپر بھی ہوتے، سائڈ پر بھی ہوتے، نیچے بھی ہوتے، اور آدمی کتاب کو سیدھا رکھ کر ان ٹہری لکیروں کو حل نہیں کر سکتا۔ تو ہم لوگوں کی عادت کیا ہوتی ہے، ہم کتاب کو یوں گھماتے ہیں،
لیکن علامہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ آپ کتاب کے اطراف میں گھومتے تھے حواشی کو حل کرنے کے لیے، گویا کہ آپ اپنے آپ کو تابع بناتے تھے کتاب کے، اور کتاب کو اپنا تابع نہیں بناتے تھے۔ یہ ہے ادب، اور اس ادب کی برکت سے اللہ پاک نے ان کو کیسا نوازا۔ میرے عزیز طلبہ، میرے آپ سے بھی یہی درخواست ہے کہ آپ اپنی کتابوں کا بھی ادب و احترام کریں، اپنے اساتذہ کا بھی ادب و احترام کریں، تمام آلات علم کا ادب کریں۔ اللہ پاک مجھے بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔